اس میں سمپلی کہا گیا کہ if the case so require the bond shall also bind the person released on bail to appear when called upon at high court of session or any other court to answer the charge. ٹھیک ہے. اب یہ بانڈ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوبارہ مطلب ٹرائل میں پیش ہونا ہو. جیسے کہ اب ہم پری ریسٹ بیل موو کرتے ہیں. پری ریسٹ میں ہم پہلے جیسے ہی پہلی ڈیٹ پہ ہمیں آرڈر کر کہہ دیتے ہیں کہ بانڈ جمع کروائیں 50,000 کا, وہ ہم اسی کورٹ میں جمع کرواتے ہیں. جب بیل کنفرم ہوتی ہے تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ٹرائل کورٹ میں جا کے آپ بیل بانڈ جمع کروائیں. وہ ٹرائل کورٹ کون سی ہوتی ہے؟ وہ ٹرائل کورٹ آپ کی وہ کورٹ ہوتی ہے جس نے کوئی ٹرائل کرنا ہوتا ہے. جیسے 380 کی بیل سیشن کورٹ نے پری ریسٹ کنفرم کی ہے تو سیشن کورٹ کہتی ہے کہ آپ بانڈ جمع کروائیں جا کے وہ متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس جس نے آپ کا ٹرائل کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم پھر وہ بانڈ جو کنفرم ہوتی ہے وہ متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس جا کے ہم بانڈ جمع کرواتے ہیں. یہ 499 تھا. آگے کہتا ہے جی ڈسچارج فرام دی سر دو میں سر کیا کہا ہے؟ دو میں یہی کہا گیا کہ بانڈ یہ آپ کے جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ آپ نے فردر پیش ہونا ہے. کہاں پہ پیش ہونا ہے؟ کہ جو وہ آپ نے مطلب کوڈ بتا دی جائے گی کہ فلاں ڈیٹ پہ بیل تو آپ کی ہو جائے گی ہے, فلاں ڈیٹ پہ فلاں جگہ پہ آپ نے پیش ہونا ہے. اور فلاں جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ فلاں جگہ آپ کی سیشن کورٹ ہو سکتی ہے یا مجسٹریٹ ہو سکتا ہے. جہاں پہ آپ کا ٹرائل چلنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ پیش ہونا ہے. بانڈ یہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ نے کل کو ٹرائل میں بھی پیش ہونا ہے. آنسر دی چارج جو چارج لگا ہے اس کا جواب بھی دینا ہے. تو صحیح ہے. اپلیکیشن جو یہ صرف سیشن میں موو ہوتی ہے؟ اپلیکیشن کون سی؟ بیل کی. میڈم ہائی کورٹ بھی ہو سکتی ہے. نہیں آئی مین کہ سٹارٹنگ میں مطلب پہلے سیشن میں ہوگی پھر وہ مجسٹریٹ میں جائے گی نا. ہائی کورٹ میں تو اپیل کے وقت ہوگی. اپیل نہیں ہوتی یا وہ بیل جو میں میڈم. سبھی میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ اگر بیل نہ ہو ایکسیپٹ تو اپیل کر سکتے ہیں, تو آپ نے کہا میں کر نے کہا سکتے ہیں. دوبارہ میں نے کہا 600 دفعہ آپ بیل موو کر سکتے ہیں. وہ تو کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے یعنی آپ میں نے 600 دفعہ کر سکتے لیکن اپیل نہیں کر سکتے. وہ اپیل نہیں ہوتی, وہ دوبارہ ہائی کورٹ میں آپ فیل کر دیتے ہیں, اس کو اچھا اپیل نہیں سر کہتے. یہ جی سر شیورٹی کے لیے سر جو آئی ڈی کارڈ رکھ لیتے ہیں, آئی ڈی کارڈ کاپی سر جیسے کہہ رہے ہیں ایک سر ادھر آئی ڈی کارڈ کی کاپی سے شورٹ بانڈ کے لیے شورٹی کے لیے عدالت جو رکھ لے جب کسی کے کچھ نہیں ہوتا سر اس کا کیا کرتے ہیں وہ سر آئی ڈی کارڈ کی کاپی رکھ لیتے ہیں سر کورٹ شورٹی کے طور تو سر اس کا سر کیا فائدہ ہے؟ اس کا سر کورٹ کیا کر سکتے؟ نہ سر اسے بیچ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. اس کے اسی آئی ڈی کارڈ پہ سارا کچھ, اسی آئی ڈی کارڈ پہ آپ کا آج کل جو کمپیوٹر سینٹر پہ آئی ڈی کارڈ پہ اس کی پراپرٹی آ جاتی ہے, اسی آئی ڈی کارڈ پہ اس کی پراپرٹی اٹیچ ہو سکتی ہے, اسی آئی ڈی کارڈ پہ اس کو مطلب جو ہے نا پراپرٹی کا پتہ یہ چل کام جاتا ہے. سر آپ نے سر تو چلے آئی ڈی کارڈ کسی کی بات کی سر ادھر ایک کیس آیا تھا فقیر سر, اس کو بیوی نے اس پہ کیس کیا مجھے مارتا ہے یہ ہے وہ ہے, بچے بھی سر ساتھ ہی تھے سر, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سر. عدالت نے سر ضمانتی طور پر اس کا آئی ڈی کارڈ کی کاپی رکھ لی تھی کہ اب مارا تو اب سیدھا سزا ہوگی, یہ اب شورٹی کی رکھی ہوئی ہے جب آپ نے حاضر ہونا ہے. تو ایسا بھی اب اس کو سر فقیر کا ایک آئی ڈی کارڈ رکھ لے لیکن اس کا نام سر کون سی جائیداد ہو سکتی ہے؟ پرسنل شورٹی لا کہتا ہے کہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے, پرسنل شورٹی لے سکتی ہے. سر یہ کاپی سے کیا ہوتا ہے جبکہ اوریجنل اس کے پاس ہے؟ تو میڈم بہت کچھ ہو جاتا ہے, یہ بہت جلدی آپ یہ سارا کچھ سیکھ جائیں گی. چلیں جی اب ہم پڑھیں گے سیکشن 500 سیکشن 500.
ڈسچارج فرام کسٹڈی. کہتا ہے ایز سون ایز بانڈ ہیز بین ایگزیکیوٹیڈ. بانڈ چھوٹی جمع ہو جاتی ہے. دی پرسن فار ہوز دی اپیرنس اٹ ہیز بین ایگزیکیوٹیڈ شیل بی ریلیزڈ. جس دن بانڈ جمع ہو جاتے ہیں اسی ٹائم ملزم کو ریلیز کر دیا جاتا ہے اگر وہ جیل میں ہے تو. when he is in jail, جب وہ جیل میں ہوتا ہے تو. the court admitting him to bail shall issue an order of release to officer in charge of jail. ٹھیک ہے. court جو the court admitting him to bail shall issue order of release to the officer in charge of jail. اب کورٹ کیا کرے گی, ایک آرڈر ایشو کرے گی کہ اس کو ریلیز کر دیا جائے گا. اسی آرڈر کا نام ہوتا ہے آپ کا روپ کارڈ. کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں, جیل کے نام پہ روپ کارڈ جاتی ہے یہ روپ کارڈ. اور روپ کارڈ میں لکھا ہو جاتا ہے کہ اس پرسن کو ریلیز کر دیا جائے اگر کسی دیگر مقدمے میں ریکوائر نہیں ہے تو. The accused person be released on bail if not required in any other case. کسی دوسرے کیس میں ریکوائر نہیں ہے تو اس کو ریلیز کیا جائے, تو اس کو ریلیز کیا جائے. کہتا ہے and such officer on receipt of bail of order shall release him on bail. اب یہ جو روپ کارڈ جاتی ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس, وہی روپ کارڈ دیکھ کے آپ کا اس کو ریلیز کر دیتا ہے اگر اس کے پاس کوئی دیگر مقدمے میں وہ اس کو ریکوائر نہیں ہے تو. اب آپ نے جو روپ کارڈ بنوانی ہوتی ہے وہ بھی آپ نے بڑے غور کے ساتھ بنوانی ہوتی ہے. روپ کارڈ بناتے علمد ہیں لیکن آپ نے ان کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے. ایک تو روپ کارڈ میں جو اوفینسز مینشن کی گئی ہیں وہ ساری مینشن, مطلب جن میں بیل ہوئی ہے وہ ساری اوفینسز مینشن کرنی ہے. دوسرا اس کا نام بھی صحیح لکھنا ہے, اس کا نام ہے محمد احمد اور اس کا نام لکھ دیا ہے کہ محمد احمد کی جگہ پہ احمد علی. ٹھیک ہے, یا اس کا نام ہے محمد علی اور آپ نے لکھ دیا احمد علی. کوئی بھی تھوڑی سی بھی ڈیفرنس ہو نام میں تو آگے وہ روپ کارڈ پہ وہ ریلیز نہیں کرتے, وہی روپ کارڈ نیکسٹ ڈاک میں واپس بھیج دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ صحیح نام لے کے بھیجیں. تو زیادہ وہ جو نیم آپ کا ریمانڈ پیپر پہ لکھا ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے, ریمانڈ پیپر پہ جو نام ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو بیل ہوئی ہے, بیل میں سپوز کے 5 اوفینسز تھے, 337A1 A2 337 F3 F6 L2 اس طرح کے اوفینسز تھی. آپ نے کوئی ایک اوفینس مس کر دی ہے تو دین بھی آپ کی وہ بیل پہ ریلیز نہیں کریں گے. ہمارا ایک کیس تھا, وہ روپ کارڈ گیا تو روپ کارڈ میں جو اوفینسز ہم نے بیل پٹیشن میں صحیح موو کیے تھے لیکن کورٹ نے آرڈر جو کیا تھا اس میں L2 کورٹ کی مسٹیک سے L2 انہوں نے بیل آرڈر میں نہیں لکھا, اور جو بیل آرڈر کے مطابق ہی روپ کارڈ بناتا ہے احمد, انہوں نے بھی L2 نہیں لکھا. تو نیکسٹ ڈے وہ پرسن ریلیز نہیں ہوا, وہ اگلے دن آ گیا. تو پھر میں نے کیا کیا, وہ میں نے کورٹ سے بات کی تو کورٹ نے کہا کہ آپ کے ایک اپلیکیشن دے دیں جس میں یہ اوفینس مینشن کر دیں, میں دوبارہ آرڈر کر دیتا ہوں, وہ دوبارہ اسی بیل آرڈر میں میڈ کر دیتا ہوں. انہوں نے پھر نیا آرڈر لکھا, اسی آرڈر میں L2 موو کیا اور اس کے اکارڈنگ وہ مطلب روپ کر گئی اور وہ بندہ ریلیز ہوا. اس میں تھوڑا نام کا بھی چینج تھا, نام بھی انہوں نے صحیح لکھا اور پھر اگلے دن ایک دن مزید اس کو جیل میں رہنی پڑی. ٹھیک ہے, تو آپ نے جب روپ کارڈ بھجوانی ہو تو اس پہ اس کا نام صحیح لکھ دیکھنا ہے, اس پہ جو پولیس اسٹیشن ہے اوفینسز ہیں وہ سارے صحیح مینشن کرنی ہے, ورنہ وہ جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ وغیرہ اہلکاران وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں, ان کے پاس FIR ہوتی ہے محمد احمد کی, آپ نے روپ کارڈ بھیج دیا ہے احمد علی کی تو وہ نہیں ریلیز کریں گے, چاہے سیم اوفینس سارا کچھ وہ واپس بھیج دیں گے, کہیں گے کہ آپ یہ اس کو سیٹ کروا کے. یہ تو آپ کا تھا روپ کارڈ.
کہتا ہے سر نتھنگ. آپ کے پاس روکار ہے کوئی؟ جی میڈم وافر ہے. سر آپ شیئر کر دیجیے گا پھر. میں کر دوں گا میڈم، میں کر دوں گا، اس کے بعد میں کر دوں گا. آگے کہتا ہے نتھنگ ان دس سیکشن 496-97 shall be deemed to require the release of any person liable to be detained for some matter other than in that person the bond was executed. کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ وہی بات کر رہا ہے کہ اس پرسن کو ریلیز کر دیا جائے گا، اس پرسن کو ریلیز کر دیا جائے گا، لیکن اس پرسن کو ریلیز نہیں کیا جائے گا جو کہ کسی دوسرے مقدمے میں ریکوائر ہے. تو اگر وہ پرسن کسی اور اوفینس میں ریکوائر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ریلیز نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں آپ کا جو روپ کارڈ ہوتا ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے اف ناٹ ریکوائر ان اینی ادر کیس، کسی دوسرے کیس میں ریکوائر نہیں ہے تو پھر ریلیز کیا جائے گا. آپ کا بیل بانڈ جاتا ہے، ایک ملزم کی بیل ہو جاتی ہے، وہ بیل بانڈ جاتا ہے، اس کو ریلیز نہیں کرتے. کیوں نہیں ریلیز کرتے؟ کیونکہ وہ کسی اور مقدمے میں ہوتا ہے. میرے پاس ایک کیس آیا، اس میں ایک ہی ملزم پہ، وہ ہیبیچول افینڈر تھا، ایک ہی ملزم پہ 4 ایف آئی آرز تھیں، 4 ایف آئی آرز، 392، 395، 380، ٹھیک ہے، یہ ایف آئی آرز تھیں. تو 2 میں بیل ہوئی تو وہ روک کر چلے گئے، لیکن نہیں ریلیز ہوا. کیونکہ اس کو 2 اس کے خلاف 2 اوفینسز اور بھی تھیں جس میں اس کے خلاف وہ روک کر نہیں گئے تھے، ان کی بیل نہیں ہوئی تھی. تو وہ 2 بیلز، اور جب مطلب باقی بھی کیسز میں ان کی بیل نہیں ہوتی، اتنی دیر تک وہ بندہ جیل میں رہے گا. وہ سیکشن 500 سب سیکشن 2 یہی کہتا ہے کہ اف ناٹ ریکوائرڈ ان اینی ادر کیس ان این ادر میٹر کیس، اگر کسی دوسرے میٹر میں وہ ریکوائر نہیں ہے تو اس کو ریلیز کیا جائے گا، اگر کسی دوسرے کیس میں ریکوائر ہے تو اس کو ریلیز نہیں کیا جائے گا. یہ سیکشن 500 تک کسی کا کوشچن ہو تو سر جب یہ روکار بھیجا جاتا ہے تو اس میں وہ ذکر نہیں ہوتا، مطلب جو اس کے خلاف 4 ایف آئی آر کٹی تھی تو ان سب اوفینسز کا ذکر نہیں ہوتا؟ نہیں میڈم. کیوں سر؟ میڈم دیکھیں، ایک ملزم کو اریسٹ کیا ہے پولیس نے اور اس کو جیل بھیج دیا، جیل گیا تو اس جیل کے ساتھ اس کا ریکارڈ بھی جاتا ہے کہ جی اس فنس میں یہ ہوا ہے، جیل میں آیا ہے. بعد میں کل کو کوئی اور افینس ہوتی ہے تو اس کا پھر ریکارڈ جاتا ہے جیل میں کہ ہاں جی یہ اس کیس میں مزید یہ پھر اس کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے اس کیس میں. اس طرح جو جتنی کیسز ہوتی ہیں اس ملزم کے، وہ جیل سپریڈنٹ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس فینس میں یہ پرسن جیل میں ہے، ان فینسز میں یہ پرسن جیل میں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ان کی ایک اوفینس میں بیل ہو جاتی ہے تو باقی 2 اوفینس میں بیل نہیں ہوئی تو وہ جیل سپرنٹینڈنٹ اس کو ریلیز نہیں کرے گا جب تک اس کی ساری اوفینس میں بیل نہیں ہو جاتی. آئی مین کہ جب لائر ہوتا ہے وہ تو جب لائر انگیج کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے خلاف 4 ایف آئی آر کٹی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو بیل موو کرتے ہیں تو اس میں ان سب کا ذکر وہ نہیں کرتے لائر کہ بھئی اس کے خلاف میلا فائڈلی ہوا ہے سب کچھ اور وٹ ایور، اور انڈر دس کیس کا جو ہے رجسٹریشن ہوئی ہے، میڈم صرف اس کی گراؤنڈز آپ کی کچھ بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، گراؤنڈ آپ کی کچھ بھی ہو سکتی ہیں. اگر جیسے ہر کیس کی جتنی بھی ایف آئی آرز ہیں اتنی آپ کو بیلز کروانی پڑیں گی. آپ کے خلاف 4 مقدمے ہیں تو 4 مقدمے میں علیحدہ علیحدہ آپ نے بیل موو کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی بیل میں سارا ہر کچھ ایف کریں. آئی آر یعنی ہر ایف آئی آر کے لیے ہم نے الگ الگ بیل دینی ہے؟ ہاں جی، ہر ایف آئی آر کے لیے آپ نے الگ الگ موبائل دینی ہے. صحیح صحیح. چلیں جی 501
سر سر آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت ہے. میڈم 2 سیکشن رہ گئے ہیں بس، یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا. 502 تک ہم نے پڑھنا ہے. تو اس کو کل ایڈ کر لیں گے. سر یہ کل کر لیں گے، جاب نہیں ہو رہا اب اس سے زیادہ. اچھا چلیں پھر، آپ کل پڑھنا چاہتے ہیں تو کل پڑھیں گے، باقی تو جی میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے. بے شک آپ 5 سیکشن پڑھیں لیکن آپ کو سمجھ آنی چاہیے. ایک سیکشن پڑھیں سمجھ آنی چاہیے. جہاں پہ آپ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، سیٹ اپ ہو جاتے ہیں، وہاں پہ آپ اسٹڈی کو چھوڑ دیں. جب آپ کا دماغ مطلب کام نہیں کرتا، آپ اسٹڈی کو چھوڑ دیں. آپ اسٹڈی کو انجوائے کریں، برڈن نہ سمجھیں. اسٹڈی کو آپ انجوائے کریں، اسٹڈی کو آپ برڈن نہ سمجھیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا اتنی کافی ہے. تو یہاں تک کسی کا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی کا بھی کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر میں تھوڑا سا پچھلے لیکچر سے ریلیٹڈ ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں. ہوں 476 میں وہ جو فورج ڈاکیومنٹ ہے ہوں سر، اس میں اگر کوئی جو ہے اگر کوئی کسی کے کوئی خلاف پرسن ایک مطلب جس کو نیند وغیرہ آ رہی ہے، وہ کوئی لیو بھی کرنا چاہتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی میڈم آپ کنٹینیو کریں. جی سر، نیند تو مجھے بھی آ رہی ہے. خیر سر، اگر کسی نے کوئی ریٹن اسٹیٹمنٹ بنائی ہے اور اس میں کسی کے سگنیچرز کروا دیے ہیں، ٹھیک ہوں ہے، ہوں فورج سگنیچرز، تو ہوں اس کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹے گی؟ ایف آئی آر نہیں ہوتی میڈم، کمپلینٹ ہوتی ہے. 4 سے 195 کی جو کمپلینٹ ہے، ایف آئی آر وہ نہیں آپ ہوتی. کہہ رہے تھے نا کہ فورج ڈاکیومنٹ اگر کوئی وہ بنائے گا. فورج ڈاکومنٹ کے لیے علیحدہ وہ جو انٹرسٹڈ پرسن ہے وہ بیل کروائے گا. اگر فورج ڈاکومنٹ کسی پروسیڈنگ میں کورٹ میں جمع کرواتے ہیں تو کورٹ نے آپ کے خلاف انکوائری سٹینڈ کرنی ہے، جس کو پروسیڈنگ کہتے ہیں. کمپلینٹ کرنی ہے آپ کے خلاف. آئی مین کہ کوئی میرے بارے میں مطلب مجھے پارٹی بنا لیتا ہے، مجھے نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے، ہوں اور وہ میری طرف سے ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی کر لیتا ہے، اور اس ریٹن اسٹیٹمنٹ پہ وہ میرے فورج سگنیچرز بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں کمپلین کروں گی. ہوں مطلب وہ ان اٹ سیلف دا ریٹن رپلائی جو ہوتا ہے وہ ایک فورج ڈاکیومنٹ نہیں ہوا؟ دیکھیں میڈم میں آپ کو بتاتا ہوں کلیئر کہ یہ جو 195 کی پروسیڈنگ ہے، ٹھیک ہے، 195 کی پروسیڈنگ کورٹ کے اندر کوئی فورج ڈاکومنٹ آ گیا ہے، وہ اگر باہر کوئی اور کوئی مطلب ڈاکومنٹ کروا سکتے ہیں تو اس کی آپ ایف آئی آر کروا سکتے ہیں، کمپلینٹ بھی فائل کر سکتے ہیں، پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. اگر کورٹ میں کوئی پروسیڈنگ کے دوران کوئی فورج ڈاکومنٹ دیا جاتا ہے تو اس کی آپ کے خلاف کمپلینٹ ہوگی، جو کہ کورٹ کرے گی یا پبلک سرونٹ کرے گا. 195 کے تحت جی باہر کیا مطلب؟ یعنی کہ کوئی رجسٹری وجسٹری جو کہ ابھی میں کورٹ میں نہیں دی گئی ہے تو اس کے خلاف ہم ایف آئی آر کر سکتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا چلیں سر ایک آپ کوشچن میرا، سر ایک کوشچن، جی کریں کوشچن کریں. سر کوشچن یہ ہے کہ میرا ایک کیس ہے سر، 489F کا ہے سر. تو ہوں سر کیس میں یہ ہوا تھا کہ 1,25,00,000 کی میٹر تھا سر. ہوں تو اس کے بعد 70 لاکھ روپے ریکور ہو گیا ہے. ہوں تو اس کے بعد پارٹی سے مدعی نے کہا کہ اب 70 لاکھ لے لیا، تو اس کو جو ملزم ہے اس نے کہا کہ میں نا اب کمپرومائز بیل مجھے کر دیں تو میں آپ کو باہر آ کے نا باقی بھی دے دوں گا. تو ان میں کمپرومائز پر اس نے بیل جو نا اس نے راضی ہو گیا مدعی. ہوں تو اس کے بعد بیل ہوگی ہے. اب وہ بندے کا ٹرائل چل رہا ہے، نہ وہ پیش ہو رہا ہے نہ وہ پیسے دے رہا ہے. تو سر اب ری اریسٹ کے لیے میں اپلیکیشن دے سکتا ہوں دوبارہ ہاں مجسٹریٹ کو جی، جس پہ پاس کیس ہے؟ کینسلیشن کے لیے دے سکتے ہیں آپ.
سوری سر، ایکسکیوز می، مجھے آپ کا نام نہیں آتا. آپ کرمنل لائر ہیں؟ اس کی جی آئی مین آپ مطلب کرمنل میں پریکٹس کرتے ہیں؟ آپ اکثر کرمنل کیسز ڈسکس کرتے ہیں، مطلب یو پریکٹس پرٹیکولرلی ان کرمنل، یا سول نہیں لیتے نا آپ؟ میرا ڈومیننٹ کام کرمنل ہی ہے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک. سول بھی کرتا ہوں، زیادہ فیملی ہوتے ہیں. چلیں جی، آج کے لیے پھر اتنے ہی ہے، باقی انشاءاللہ پھر کل ہم پڑھیں گے. جی سر. ہاں میں جی نے کہا سر یہ کون سی لا کے تحت کریں گے؟ آپ 197 497(5) کے تحت اس کی بیل کینسلیشن موو کریں. ٹھیک ہے سر. پھر وہ نا پھر آپ سے پھر میں ملوں گا، ڈرافٹ آپ سے ہی کروانی ہے اپلیکیشن. چلیں، میں آپ کو کہیں گے تو میں آپ کو بھیج بھی دوں گا، تو کر لیں گے، ٹینشن نہ لیں آپ. ٹھیک. چلیں، اوکے، اللہ حافظ. ڈن ہو گئی. اوکے، اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ.